رابعہ، جہاز میں آگ لگ گئی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، میری سانس رک رہی ہے۔ یہ وہ آخری جملے تھے جو میں نے اپنے محبوب شوہر کے منہ سے سنے۔ مجھے یقین ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ جو لاہور سے کراچی کے لیے عازم سفر تھی، لینڈنگ سے محض چند سیکنڈ پہلے گھروں کے اوپر گر کر تباہ ہوئی۔ آپ کی یادداشتوں میں ہوگی۔ 22 مئی بروز جمعۃ الوداع ہونے والے اس سانحے میں 97 مسافر اور عملے کے 8 افراد لقمۂ اجل بنے۔ میں 25 سالہ رفاقت کے یوں ختم ہو جانے کو ابھی تک قبول نہیں کر پائی ہوں، مگر اس سانحہ سے بڑا بھی ایک سانحہ 4 دن بعد مجھ پر گزرا۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی۔ وہ کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے سسر نے لاہور میں کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی۔ یہ شادی خالصتاً والدین کی پسند سے تھی، لہٰذا میں ریحان کی مزاج سے آگاہ نہیں تھی۔ پہلی بار والدین سے دور ہو رہی تھی، اس لیے بہت رنجیدہ تھی، مگر بھرے پورے سسرال سے نکل کر جب ریحان کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملا تو پتہ چلا وہ تو ہیرا انسان ہے، نہایت نرم خو اور غریبوں کی مدد کرنے والے۔ ان سے کوئی بھی مدد مانگتا تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ واقعی میں ضرورت مند ہے بھی یا یوں ہی ان کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ مدد کر دیا کرتے۔ میں نے کئی بار ان سے کہا معلومات تو کیا کریں، تو وہ ہنس کر بولے، ارے بیگم، اللہ نے بہت دیا ہے اور یقیناً اسی لیے دیا ہے تاکہ میں مدد کرتا رہوں۔ اور میں اس نیک انسان کے چہرے کی چمک دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا، ریحان کی جان تھی ان میں۔ وہ ایسے باپ اور شوہر تھے جن کے لیے مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ ایسا داماد ان کو ملے۔ میری زندگی بہت مطمئن تھی، محبت کرنے والا شوہر، اولاد، روپیہ پیسہ اللہ نے سب عطا کیا، کوئی کمی نہیں تھی۔ زندگی نہایت سبک خرامی سے گزر رہی تھی۔ میں اور ریحان نہر کے کنارے لمبی واک کیا کرتے۔ سرد شاموں میں جب لوگ اپنے گھروں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے، ہم دونوں دیوانے باہر گھوم رہے ہوتے۔ آج بھی میرے کانوں میں رابو تم بہت حسین ہو کی سرگوشیاں گونجتی ہیں۔ ہم دونوں نے زندگی کے سرد و گرم ساتھ جھیلے۔ خاندان کے لوگ اور ملنے ملانے والے ہماری مثالیں دیا کرتے تھے۔ کسی نے سچ کہا، اچھا وقت برق رفتاری سے گزر جاتا ہے، گزر تو برا وقت بھی جاتا ہے، مگر اپنے نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو گئیں، اب مجھے اور ریحان کو ان کی شادی کی فکر تھی، پھر ایک کے بعد دوسری بھی خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ میں نے اور ریحان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں بطور والدین سرخرو کیا۔ ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رہیں۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں۔ میں اور ریحان اب پھر ایک دوسرے کو بہت وقت دینے لگے تھے۔ سچ کہا کسی نے بڑھاپے میں جتنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، شاید جوانی میں اتنی نہیں ہوتی۔ ہم بھی اب شام کی چائے ساتھ پیتے۔ ریحان کو تو شوق نہیں تھا، مگر میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لگا کر چھٹی والے دن گارڈننگ کرتی، قریبی نرسریوں سے جا کر موسمی پھول پھل خریدتی۔ بچیاں آ جاتیں تو خوب چہل پہل ہو جاتی۔ رابعہ، مجھے آفس کے ضروری کام سے 3-4 دن کے لیے دبئی جانا ہے، تم اکیلی پریشان تو نہیں ہوگی؟ ایک دن صبح ناشتے پر ریحان نے مجھے بتایا۔ اتنی اچانک؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اچانک تو نہیں رابو، بس میں ہی ٹال رہا تھا، مگر اب جانا ضروری ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بار ان کا جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ ریحان اکثر و بیشتر کام کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ یار، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم اس بار عید کراچی میں کریں تمہارے والدین کے ساتھ، میں واپسی پر کراچی آ جاؤں گا۔ اور میں ان کی اس بات پر ایک دم خوش ہو گئی۔ بہت عرصہ ہوا تھا امی ابا سے ملے، دونوں بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور سفر نہیں کر سکتے تھے، ورنہ میں انہیں اپنے پاس لے آتی۔ ٹھیک ہے ریحان، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، مگر آپ عید سے پہلے واپس آ جائیں گے نا؟ میں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، عید پر وہاں بھی چھٹیاں ہوں گی، میں رک کر کیا کروں گا، تم بس تیاری کرو۔ رمضان کا تیسرا عشاء شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور کراچی روانہ ہو گئی۔ ریحان کی اگلے دن کی فلائٹ تھی، وہ جمعرات کا دن تھا۔ صبح ریحان نے مجھے کال کی، رابعہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں اور کل لاہور سے کراچی کی فلائٹ لے لوں گا۔ ریحان، گھر سے نکلتے وقت مالک کو خاص ہدایت کر دیجیے گا کہ پودوں کا خیال رکھے۔ اور وہ ہنس پڑے، کہہ دوں گا، اچھا خدا حافظ۔ بس یہ وہ آخری بات تھی جس کے بعد میں نے ان کا مخصوص خدا حافظ سنا۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر میں تسبیح کر رہی تھی جب ریحان کا فون آیا۔ رابعہ، جہاز میں آگ لگ گئی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، میری سانس رک رہی ہے۔ 2 دن تک آگ بھڑکتی رہی اور بدقسمت جہاز کے مسافر جلتے رہے۔
تیسرے دن ریحان کی لاش کی شناخت ایپل کی گھڑی اور بیلٹ کے بکل سے ہوئی۔ میرے سر پر تو پہاڑ گر پڑا تھا۔ چند لمحے پہلے جو شخص زندہ تھا اب وہ صرف رات کی صورت گھر لوٹ رہا تھا۔ ان کی میت کی تدفین تک میں جیسے ٹرانس کی کیفیت میں رہی۔ بیٹیاں کراچی پہنچ چکی تھیں۔ ہم ان سے لپٹ کر انہیں خدا حافظ کہنا چاہتے تھے، مگر وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ جس دکھ اور کرب سے میں گزری وہ میں ہی جانتی ہوں، مگر ابھی میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ تدفین کے چوتھے دن آنے والی فون کال اور واٹس ایپ میسیجز نے مجھے دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹک دیا۔ بہت دیر سے میرا سیل فون بج رہا تھا اور میں سن دماغ کے ساتھ بیٹھی خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جب میری بیٹی نے فون اٹھا کر مجھے دیا۔ ماما، فون ہے آپ کا۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ کاش میں نے نہ سنا ہوتا۔ میرا نام زارا ریحان ہے، میں آپ کے شوہر کی بیوی ہوں اور جلد آپ سے ملنے آؤں گی۔ نکاح کی تصویریں اور نکاح نامہ آپ کو واٹس ایپ کر دیا ہے، دیکھ لیجیے گا۔ 25 سالہ رفاقت لمحوں بھر میں آگ کی شعلوں کی نظر ہو گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ریحان؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے بے وفائی کرتے ہوئے آپ نے ذرا بھی نہ سوچا؟ میں اتنی زور سے چیخی ریحان کہ میری آواز پھٹ گئی اور میں تیوراگ کے زمین پر گر گئی۔ وہ رودات تو الگ ہے کہ تصویروں اور نکاح نامے کی تصدیق کیسے کی گئی؟ انہوں نے جو لاکھوں کروڑوں اس عورت پہ نچھاور کیے جس کا تعلق اس علاقے سے تھا جہاں شریف مرد بھی جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ مجھے دکھ نہیں، ان کا پیسہ تھا، وہ جہاں چاہے خرچ کرتے، مگر میرے دل میں جو پھانس ان کی بے وفائی سے چبھی ہے وہ شاید میری موت کے ساتھ ہی نکلے۔ کتنے مہینے گزر گئے، میں عدت کے بعد لاہور لوٹ آئی۔ وہ گھر جس کو میں نے اور ریحان نے اپنی محبت سے سجایا تھا بھائیں بھائیں کرتا ہے۔ کبھی لان میں، کبھی ٹیرس پر، کبھی کمرے میں اپنی مخصوص کرسی پر مجھے ریحان بیٹھے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے کچھ نہیں۔ میں پہلے سے زیادہ عبادت میں وقت گزارتی ہوں مگر دل ریحان کو معاف کرنے کو نہیں چاہتا۔ وہ داستان بھی الگ ہے جو میں نے اور بچیوں نے اس عورت کے ہاتھوں جھیلا اور اب تک جھیل رہی ہوں۔ روز نئی کہانی، روز نیا ڈرامہ۔ ہم لوگ اپنے جاننے والوں میں تماشا بن گئے ہیں۔ لوگوں کی ترجمہ آمیز نگاہیں مجھے کچوکے لگاتی ہیں۔ ریحان، آپ نے اچھا نہیں کیا، میری وفاؤں کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں نے میری کربناک داستان سنی، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ریحان کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا زندگی کے 25 سال دینے کے بعد بھی میں اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے سے مجھے آگاہ کرتے؟ کم از کم میں آنے والے حالات کے لیے خود کو اور بچیوں کو تو ذہنی طور پر تیار رکھتی۔ غیر انسانی مخلوق ہمیں اس لیے پراسرار لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ شکلیں بدل کر ہمیں دھوکہ بھی دیتی ہے اور بعض اوقات جان بھی لے لیتی ہے۔ تو انسان جو نظر کچھ آئے اور نکلے کچھ اور، اس کے پراسرار رویے جیتے جی ہمیں مار دیتے ہیں۔ ہمیشہ شیاطین اور جنات ہی برے نہیں ہوتے، بعض اوقات گوشت پوشت کا انسان ان سے زیادہ خطرناک اور پراسرار ہوتا ہے۔